الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع المتقین والابرار۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، اور روز جمعہ روز تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مبین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں دین کی، قرآن کی، اہل بیت کی اور رسول اللہ کی معرفت نصیب فرمائے۔ شعائر اللہ میں سے ایک اہم ترین اور بنیادی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہترین نشانی مسجد ہے۔ آج آپ کی خدمت میں مسجد کے آداب، مسجد کے احکام، مسجد کے فضائل اور مسجد کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اس کا آغاز ہوا، اور سب سے پہلی مسجد اسلام کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی، جس کو مسجد النبی کہا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ مسجد یعنی اللہ کی نشانی اور اللہ کا گھر۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے وہ معاشرے کی تمام عمارتوں سے بہترین ہے۔ یعنی ایک معاشرے کے اندر اگر کچھ عمارتیں ہیں تو ان عمارتوں میں سے جو عمارت اللہ کا گھر کہلاتی ہے وہ مسجد ہے۔ اور مسجد کے آداب میں سے قرآن کی کئی آیات ذکر ہوئی ہیں۔ کچھ قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کچھ روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ مساجد کے متعلق فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ بہت ہی خوبصورت آیت سورہ توبہ کی آیہ نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یأمر مساجد اللہ، بے شک وہی لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں، آ کر ان میں ذکر خدا کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ إِن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والے لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے یہ بھی انہی لوگوں میں شمار ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد ہم نے بہت بنائی ہیں، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ہر شہر میں، دیہات میں 2 3 4 مساجد ہوتی ہیں۔ شہروں میں تو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، یعنی ایک بڑا شہر ہے تو اس کے اندر کم سے کم 100 150 مساجد چھوٹی بڑی سب ملا کر ہوتی ہیں۔ دیہاتوں میں چلے جائیں تو ایک دیہات کے اندر 3 4 مساجد تو لازمی ہوں گی۔ اہل سنت کی اپنی مسجد ہے، دیوبند مکتب کی اپنی مسجد ہے، اہل تشیع کی اپنی مسجد ہے، اہل حدیث کی الگ مسجد ہے، تو یہ سب اللہ کے گھر ہیں۔ جو شیعہ کی مسجد ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، جو اہل سنت کی مسجد ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، جو دیوبندی کی مسجد ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور جو اہل حدیث کی مسجد ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ یہ سب اللہ کے گھر ہیں۔ تو ان اللہ کے گھروں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مساجد کو کون آباد کرتا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور جو روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے گھر کو وہ آباد کرتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ لوگ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں یہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ إِن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب اللہ ان کو ہدایت والوں کے ساتھ شمار کر لے گا۔ تو جو لوگ مساجد میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، ان کی خدمت میں ایک بہترین نقطہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اللہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ آپ آئے ہیں، بلکہ یہ گمان کریں اور گمان نہ کریں، اس چیز پر یقین رکھیں کہ آپ خود نہیں آئے، آپ کو اللہ نے اپنے گھر خود بلایا ہے۔ یہ حقیقت ہے یہ بات،
اور اللہ اپنے گھر میں بلانے کے لیے ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا۔ کتنے لوگ ہیں، مثلا آپ اسی دیہات میں دیکھیں، کتنے لوگ ہیں مسجد سے اذان ہوتی ہے، کاٹ دے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مساجد میں آتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں، مثلا ایک دیہات کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں اذان ہوتی ہے لیکن اذان کے وقت نہیں جاتے، مسجد میں نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بلاتا ہے اپنے گھر میں، اپنے در پر بھی لوگوں کو خود بلاتا ہے۔ جو نماز پڑھنے آتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں خود نماز پڑھنے آیا ہوں، بلکہ وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلایا ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ خود اللہ کی عبادت بھی ایک توفیق ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، ہر کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نماز اللہ پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن مساجد میں آنے کے پابند نہیں ہیں، اپنی نمازیں گھروں میں پڑھتے ہیں، یا بعض اوقات تو گھروں میں بھی نہیں پڑھتے۔ تو مساجد میں آنا بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اور جو لوگ مساجد سے دور ہیں، مثلا ایک بندہ ہے گاؤں میں، آپ نے ایسے لوگ کئی دیکھے ہوں گے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں کے ساتھ مسجد ہے، ساری زندگی ہو گئی ہے، ایک دن بھی مسجد کے اندر اس نے پاؤں نہیں رکھا۔ ایسے لوگ آپ نے لازمی دیکھے ہوں گے، ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ۔ بعض لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کی عمر 60 سال 70 سال ہو چکی ہے، عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے ہیں، ایک دن انہوں نے مسجد میں پاؤں نہیں رکھا کہ مسجد میں آ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ میں نے ایسے لوگ کئی دیکھے ہیں جن کی عمریں گزر چکی ہیں، عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے ہیں، لیکن مسجد نہیں آتے۔ کیوں؟ جو عمر کے پہلے حصے سے لے کر عمر کے آخری حصے تک اس انسان کو اللہ نے اپنے گھر میں بلانے کی توفیق ہی نہیں دی، اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی۔ اور جو مسجد کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر مسجد میں نہیں آتا، اللہ اس کو بلاتا ہے اپنے گھر میں۔ تو خود اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ ہمارے استاد محترم ہمیں اکثر یہ نصیحت کرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگا کرو۔ کیا دعا مانگیں؟ کہا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اے پروردگار، تو کبھی ہمیں اپنے حال پر نہ چھوڑنا، ہمیں ہمارے حال پر کبھی نہ چھوڑنا، بلکہ تو ہمیشہ اپنی نظر کرم ہم پر بنائے رکھنا، اپنی نظر کرم ہمیشہ ہم پر بنائے رکھنا، ہمیں کبھی اپنے حال پہ نہ چھوڑنا۔ اور وہ انسان بدبخت انسان ہے، بدبخت انسان ہے وہ انسان جس کو اللہ اس کے حال پر چھوڑ دے۔ نظر کرم، اللہ کی نظر کرم آپ پر ہو، یہ دعا اللہ سے مانگے کہ پروردگار اپنی نظر کرم ہم سے نہ پھیرنا، ہم پر کرم کرتے رہنا، ہم پر رحمت کرتے رہنا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا رہنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، ان کو کوئی ہدایت بھی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مساجد کو، اللہ کے گھر کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الاخر، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، ولم یخشى الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، کسی سے بھی نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، ان قریب اللہ ان کو ہدایت پانے والوں میں شمار کر دے گا جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد سجدہ سے ہے، جائے سجدہ، یعنی جس جگہ سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہتے ہیں، جس جگہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا جائے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ سورہ جن کی آیہ نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مساجد کے بارے میں ہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ قرآن پاک میں مسجد کے حوالے سے اور بھی کچھ آیات ہیں، صرف یہ 2 آیات آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ سورہ جن کی آیہ نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ توجہ فرمائیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مساجد اللہ ہی کے گھر ہیں، اللہ کے لیے ہیں، مساجد اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے سوا کسی اور کو اس کا شریک نہ بناؤ، نہ پکارو کسی اور کو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے خاص ہیں، تو مساجد کے اندر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے ذکر کے سوا اور کچھ بھی نہ ہو۔ یہ بات آداب مسجد میں سے ہے۔
اب یہ تاریخی لحاظ سے مومنین کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاوت، عبادات اور معاشرے کے تمام اہم معاملات مسجد میں انجام دیتے تھے۔ کسی کا نکاح پڑھنا ہو مسجد میں پڑھتے تھے، جنگ کے معاملات ہوتے تھے، اگر جنگ کے معاملات کو ترتیب دینی ہو، فوج اکٹھی کرنی ہو، اعلان کرنا ہو یا فوج کو تقسیم کرنا ہو، یہ سارے معاملات معاشرتی رسول اکرم مسجد میں انجام دیتے تھے۔ محراب کو محراب کیوں کہا جاتا ہے؟ حرب سے، حرب کہتے ہیں جنگ کو، محراب یعنی جائے جنگ۔ اس محراب کو محراب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ اسی محراب میں بیٹھ کر جنگوں کی پلاننگ کیا کرتے تھے، جنگوں کی اہداف بنایا کرتے تھے اور مکمل ان کی نقشہ بندی کرتے تھے، اور ساری پلاننگ مسجد میں بیٹھ کر ہوتی تھی۔ کس نے کس محاذ پر لڑنا ہے، کس نے کس محاذ پر لڑنا ہے، معاشرے کو کیسے تشکیل دینا ہے، قضاوت کیسے کرنی ہے۔ مثلا دو لوگ آئے ہیں، ان کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو رسول اللہ مسجد میں آ کر فیصلہ کرتے۔ تمام کاموں کے لیے، معاشرتی کاموں کے لیے رسول اللہ نے مسجد کو مرکز بنایا ہوا تھا۔ مسجد مرکز ہے۔ آپ نے شادیاں کرنی ہو تو شادی حال میں نہ جائیں، مسجد میں آ کر شادیاں کریں۔ نکاح پڑھنے ہو تو مسجد میں آ کے نکاح پڑھوائیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جتنے معاشرتی امور ہیں آپ مسجد میں ان کو انجام دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین معاشرے سے جدا نہیں ہے۔ خدا نے یہ دین بھی معاشرے کے لیے انسان کو دیا ہے کہ اس معاشرے میں رہ کر اس دین پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو مسجد میں یہ تمام کام جائز ہیں۔ ہاں، کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، قرآن سے دور کرتا ہے، دین سے دور کرتا ہے، ایسا کام مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اپنے ذاتی امور کو اگر مسجد میں انجام نہیں دینا چاہیے، بلکہ معاشرتی امور، امت کے حوالے سے کوئی پلاننگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، معاشرے کے حوالے سے جو امور ہیں وہ رسول اللہ اکرم مسجد میں انجام دیتے تھے، ہمیں بھی مسجد میں انجام دینے چاہیے۔ اور مسجد میں ذکر خدا کے علاوہ اور کچھ بات نہیں کرنی چاہیے، فضول باتوں سے انسان کو پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ آداب مسجد ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مساجد کے حوالے سے رسول اکرم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، چونکہ آج موضوع مسجد کی اہمیت اور مسجد کے آداب اور احکام کے حوالے سے ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، یا ابا ذر، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ان اللہ تعالی یعطیک ما دمت جالسا فی المسجد بکل نفس تنفست درجۃ فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، یا ابا ذر، اے ابو ذر، بے شک اللہ تعالیٰ یعطیک ما دمت جالسا فی المسجد، جب تم مسجد میں بیٹھے رہو گے، جس ٹائم تک، جتنے اوقات، جتنے وقت، جتنے منٹ، جتنے گھنٹے تم مسجد میں بیٹھو گے، بکل نفس تنفست درجۃ فی الجنہ، ہر سانس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت میں ایک درجہ عطا فرمائے گا۔ وہ سانس جو تم نے مسجد میں بیٹھ کر لی ہے، ایک ایک سانس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت میں ایک درجہ عطا فرمائے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَتُصَلِّ عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةُ، اور ہر سانس کے بدلے میں ملائکہ آپ پر درود و سلام بھیجیں گے، ملائکہ آپ پر درود بھیجیں گے۔ تُكْتَبُ لَكَ بِكُلِّ نَفْسٍ تَنَفَّسَتْ فِيهِ حَسَنَاتٍ وَتُمْحِي عَنْكَ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ۔ اور اتنا ہی نہیں، اور فرمایا کہ ملائکہ لکھتے جائیں گے ہر سانس کے بدلے میں آپ کی نیکیاں، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک سانس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی جو مسجد میں آپ نے بیٹھ کر لیا ہے۔ مسجد میں مثال کے طور پر آپ آئے، آ کے نماز پڑھیے، اور آپ نے 15 سے 20 منٹ مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھی آپ نے، تو 15-20 منٹ کے اندر جتنی دیر آپ نے سانس لیا ہے، ہر سانس کے بدلے میں 10 نیکیاں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور ہر سانس کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک ایک آپ کا درجہ بڑھاتا جائے گا۔ پھر فرمایا تنفست فیہ حسنات وتمحی عنک عشر سیئات، اور ہر سانس کے بدلے میں اللہ آپ کی 10 نیکیوں کو مٹاتا جائے گا، معذرت 10 برائیوں کو اللہ مٹاتا جائے گا۔ ہر سانس کے بدلے میں آپ کی 10 برائیوں کو، 10 گناہوں کو اللہ محو کر دے گا، تم ہی اللہ ان گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اس قدر عظمت ہے مسجد کی۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم فرماتے ہیں، توجہ ہے نا آپ سب کی، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، المسجد غریب فیما بین قوم لا یصلون فیہ ان اللہ تعالی لا ینظر الیہم یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، بہت سخت حدیث ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، المسجد غریب، وہ مسجد غریب ہے۔ کون سی مسجد؟ فیما بین قوم، جو کسی قوم کے درمیان موجود ہو، تعمیر شدہ ہو، لا یصلون فیہ، مگر وہ لوگ اس مسجد میں نماز نہ پڑھتے ہوں۔ وہ مسجد کیا ہے؟ غریب ہے۔ ان اللہ تعالی،
بے شک اللہ تعالیٰ لا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اور اس بندے سے روز قیامت اپنی نظر کرم کو پھیر لے گا جس کے پڑوس میں مسجد تھی اور مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر کے 2 قدم کے ساتھ، 3 قدم کے ساتھ، 4 قدم، 10 قدم کے ساتھ مساجد ہیں، ایک دن مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کہتا ہے روز قیامت میں اپنی نظر کرم اس بندے سے پھیر لوں گا، اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ کتنا بڑا عذاب ہے کہ رب کسی بندے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے، کہ میں نے تجھے دیکھنا بھی نہیں، تیری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ کون؟ جس کے پڑوس میں مسجد ہو اور مسجد جا کے نماز نہ پڑھتا ہو۔ المسجد غریب، وہ مسجد غریب ہے۔ فیما عندہ فیما بین قوم لا یصلون فی، جو لوگ اس میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، مساجد غریب ہے۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام صادق فرماتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد الا ان یکون لہ عذرا او بہ الا۔ توجہ فرمائیں، امام صادق فرماتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ مسجد کے ہمسائے کی، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے سوا کہیں نہیں ہوتی۔ واجب ہے اس کے لیے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ مسجد کا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے اور مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز اگر گھر میں بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کی نماز ہے ہی نہیں، ٹھیک نہیں ہے اس کی نماز۔ فرمایا الا ان یکون لہ عذر او بہ علۃ، مگر یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو یا یہ بیمار ہو سکتا ہے عذر شرعی، مثلا ایسا موسم بن گیا ہے کہ گھر سے نہیں نکل سکتا، اگر گھر سے نکلے گا تو نقصان ہو جائے گا، اب اس کو دین اجازت دیتا ہے کہ آپ گھر میں نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو۔ یہ بیمار ہے، چل نہیں سکتا، مسجد میں آ نہیں سکتا، تو دین نے اس کو چھوٹ دی ہے۔ ہاں عذر شرعی ہو، جان بوجھ کر مسجد نہیں آتا، اذان ہوئی ہے، نماز ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے مسجد ہے لیکن مسجد نہیں جاتا، اذان کے وقت، نماز کے وقت اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، امام صادق فرماتے ہیں اس کی نماز ہے ہی نہیں، گھر بھی بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے سوا کہیں ہے ہی نہیں، اس کے گھر میں نماز نہیں ہوتی، یہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے، یہ مسجد کے علاوہ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کے پڑوس میں مسجد موجود ہے، گھر کے قریب مسجد موجود ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے اور گھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ان لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام فرماتے ہیں صلو من المساجد فی بقاء مختلفۃ، یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، جو مساجد میں آتے ہیں ان کے لیے ہے، جو آتے ہیں مسجدوں میں ان کے لیے حدیث ہے۔ صلو من المساجد فی بقاء مختلفۃ، امام صادق فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب نماز پڑھنے آؤ تو مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر نماز پڑھو، آج یہاں بیٹھے ہو، کل وہاں بیٹھو، پرسوں وہاں بیٹھو، اگلے دن اس دن بیٹھو، فلاں جگہ بیٹھو، فلاں جگہ، یعنی جگہ تبدیل کرتے رہو، ایک ہی جگہ نہ بنا کے رکھو، مثلا ڈیلی آتا ہے اسی جگہ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں جب مسجد میں آؤ فی بقاء مختلفۃ، مختلف جگہوں پہ بیٹھو، کیوں؟ فإن کل بقعۃ تشہد للمصلی، امام فرماتے ہیں کیونکہ ہر وہ جگہ جس جگہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے روز قیامت آپ کی نماز کی گواہی دے گی۔ تشہد للمصلی علیہا یوم القیامہ، ہر وہ جگہ جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہ بن کر گواہی دے گی کہ اس جگہ پر بیٹھ کر اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے۔ اس قدر ثواب ہے، اس قدر اہمیت ہے، اس قدر عظمت ہے مسجد کی، اور مسجد کے آداب اس سے اور زیادہ ہے۔ مسجد میں آنا ایک عمل ہے، مسجد میں آ کر جو اعمال انجام دینے ہیں اور جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مسجد کے آداب کیا ہیں میں مختصر بیان کرتا ہوں چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ آداب مسجد میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ مسجد آئیں تو ذکر خدا کے علاوہ کوئی کام نہ کریں، مسجد میں آ کر اپنے رب سے لو لگائیں، اپنے رب سے رابطہ جوڑیں۔ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو باہر مثلا دکان پہ بیٹھے ہیں چیزیں یاد نہیں آ رہی، جیسے یا کہ نماز شروع کریں گے ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی، کیوں؟ جو اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، دل نہیں جڑا اللہ کے ساتھ، اللہ سے لو نہیں لگائی اس نے، ہے مسجد میں ذہن گھر بیٹھا ہے مسجد میں خیال دکان پہ ہے، سوچ دکان کے بارے میں رہا ہے، کاروبار کے بارے میں رہا ہے، فلاں کو چیز بھیجنی ہے، فلاں سے مال اٹھانا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنے لینے ہیں، فلاں سے کھانا بھیجنا ہے، فلاں کیا پکانا ہے، آج کیا کھانا ہے، آج بھوک لگی ہوئی ہے، یہ سارے مسائل، کپڑے کیا پہننے ہیں کیا نہیں پہننے ہیں، نہانا ہے، فلاں کا یہ کام کرنا ہے، یہ سارے کام مسجد میں اس کو آ کے یاد آتے ہیں۔
پہلا ادب جو مسجد کا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں آ کر اپنا رابطہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ہو، صرف اللہ سے رابطہ ہو، ذکر خدا ہو. یہ پہلا ادب ہے مسجد کا. دوسرا ادب یہ ہے کہ مسجد میں آ کر اکثر مساجد میں نے یہ خود چیز مشاہدہ کی ہے، چونکہ آنا جانا لگا رہتا ہے دیگر علاقوں کے اندر مساجد میں، تو مسجد میں اکثر لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، شور شرابہ اور ذکر خدا کے علاوہ اپنی گھر کی باتیں شروع کر دینا یا گپ پہ بیٹھ کر لگا لینا، گپ شپ لگا لینا. ان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور وہ ان چیزوں پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ مسجد میں ذکر خدا کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے کوئی فضول بات نہیں کرنی. اور اس میں مسجد کے اندر اونچی آواز سے بات کرنا بھی مکروہ ہے، جائز نہیں ہے. آپ مسجد میں اونچی آواز میں بات بھی نہ کریں، آرام سے بات کریں اور شور شرابہ بھی نہ ہو مسجد کے اندر. بس انسان آئے اور نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے اور پھر اپنے گھر چلا جائے. تیسرا ادب مسجد کے حوالے سے کہ مسجد کے اموال کی حفاظت کی جائے. یہ مسجد کا ایک ادب ہے. مثلا مسجد آیا ہے اور آ کر پنکھا چلا دیا ہے، ٹھیک ہے پنکھا چلائے، گرمی ہے چونکہ، نماز پڑھے پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے. جب نماز پڑھ لی ہے اب جاتے ہوئے پنکھا بند نہیں کرتا، پنکھا چلتا ہوا چل رہا ہے، پنکھا بل آ رہا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ بیت المال ضائع کر رہا ہے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے. مسجد میں آیا ہے دیواروں پہ کچھ لکھ رہا ہے، چیزوں کو خراب کر رہا ہے، دروازوں کو خراب کر رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی صف پر بیٹھا ہے، اس کے اندر سے دھاگے نکالنا شروع کر دے گا، اس کو خراب کرنا شروع کر. اکثر یہ بچے یہ کام کرتے ہیں، چونکہ بڑے تو نہیں کرتے، بعض اوقات بڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ کام. تو مسجد کے اموال کی حفاظت بھی مسجد کے آداب میں سے. ایک عمل جو اکثر ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، پانی ہے مسجد کا، وہ بہت ضائع کرتے ہیں. مثلا وضو آپ تجربہ کر لیں، آپ ایک گلاس بھریں اور اس ایک گلاس سے وضو کریں، آدھا گلاس بچ جائے گا. میں نے خود تجربہ کیا ہے، ایک گلاس بھرا پانی اور اس ایک گلاس سے وضو کی، آدھا گلاس بچ گیا. اب آپ خود اندازہ لگائیں، جب آپ ٹوٹی کھولتے ہیں اور وضو کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ وضو کرنے آدھے گلاس سے اور بہاتے ہیں 3 لیٹر. کئی لیٹر ہم پانی 2-4 منٹ میں بہا دیتے ہیں. تو یہ اسراف ہے. پانی کو ضائع کرنا بھی گناہ ہے نا، جائز تو نہیں ہے. پانی کو ضائع کرنا اسراف ہے، گناہ میں شمار ہوگا. اور مسجد کے پانی کو، گھر کے پانی کو بھی حفاظت کریں. آج کے زمانے میں پانی کی حفاظت کرنا واجبات میں سے، کیونکہ پانی بہت نایاب چیز ہو گئی ہے. تو پانی کو ضائع نہ کریں. اب مسجد میں پانی کیوں زیادہ ضائع نہ کریں؟ کیونکہ جتنا آپ زیادہ چلائیں گے موٹر اتنی زیادہ چلے گی، بل اتنا زیادہ آئے گا. تو لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں خیال کرنا چاہیے. چوتھا ادب مسجد میں آنے کا یہ ہے کہ انسان جب بھی مسجد میں آئے خوشبو لگا کر آئے، خوشبو لگا کر مسجد آئے. رسول اکرم کی سنت ہے، رسول اکرم کا یہ وطیرہ تھا، عادت تھی کہ جب بھی گھر سے مسجد کی طرف آتے پہلے خوشبو لگا کر آتے. توجہ ہے یا نہیں؟ خوشبو لگا کر آتے. اور دوسرا مسجد کا ادب یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں آئے انسان ہمیشہ صاف اور ستھرے لباس میں آئے، صاف ستھرے لباس میں مسجد میں آئے. اور رسول اکرم کی سنت میں ہے کہ حضور اکثر اوقات جب نماز پڑھتے تھے تو سفید لباس میں نماز پڑھتے تھے، اور مستحب ہے، سفید لباس میں نماز پڑھنا مستحب ہے. اس کو اپنی عادت بنائیں، وطیرہ بنائیں. ایک اہم ادب مسجد کے حوالے سے کہ مسجد میں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں. اب بعض لوگ دیگر مساجد کے جہاں زیادہ رش ہوتا ہے وہاں دوسروں کے کاندھوں پر سے پھلانگ کے آگے جانا، ہٹا کے دوسروں کو آگے جانا. مسجد کا ادب ہے کہ جہاں جگہ مل جائے وہاں انسان بیٹھ جائے. دوسرا یہ ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، اس کا خیال رکھنا. اور چوتھا آخری جو ایک ہے ادب ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ آج کل یہ جو موبائل ہے اس نے مسجد کے ماحول کو بھی خراب کر دیا ہے. مساجد کے اندر جب بھی انسان آئے پہلے تو کوشش کرے کہ مسجد میں جب آ رہا ہے تو موبائل گھر رکھ کے آئے. لیکن اگر مسافر ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں موبائل گھر نہیں رکھ سکتا، اس کے ساتھ رکھنا ہے، تو موبائل کو بند کر دے، اس کو سائلنٹ پر لگا دے. اور نماز ہو رہی ہے موبائل بج رہا ہے، سب کی نماز خراب ہوتی ہے اس سے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سے سب کی ظاہر توجہ اس طرف جاتی ہے تو سب کی نماز خراب ہوتی ہے. اس کے علاوہ اہم مسجد کے ادب یہ ہے موبائل کے حوالے سے کہ مسجد میں بیٹھ کر موبائل یوز کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، ویڈیوز دیکھ رہا ہے. بہت بڑی بے ادبی ہے، مسجد کی بے ادبی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے رابطہ نہیں کر کے موبائل پہ لگا ہوا ہے. باہر بھی موبائل پہ لگا ہوا ہے اور مسجد کے اندر بھی موبائل پہ لگا ہوا ہے، اور اللہ کا کوئی خیال نہیں ہے، مسجد کے آداب کا کوئی خیال نہیں ہے. ہمیں خود بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین مبین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.